اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا لحد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین۔ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سب سے پہلے آج جو کہ روز شہادت حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام ہے، آپ تمام مومنین و مومنات، تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ایک مختصر سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، صدیق کل امرئ عقلہ، ہر انسان کا سچا اور صحیح دوست اس کی عقل ہے، وعدوہ جہلہ، اور ہر انسان کا سب سے بڑا جاہلیت اور جہل ہے۔ اور جیسا کہ آپ محظور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن جو مختصر آپ کی خدمت روزانہ پیش کیا جا رہا ہے، آج درس نمبر 153 اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ 20 منٹ کے اندر تمام کر دیا جائے۔ چند آیات کی تلاوت کریں تدبر و ترجمہ و مختصر تفسیر کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل درس نمبر 59 ہم نے پڑھا تھا، جس میں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو صاحبان امر کی۔ آج جو آیت ہم پڑھنے والے ہیں آیت نمبر 60، سورہ نساء آیت نمبر 60 پارہ 5واں۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ علم ترا، اے میرے رسول کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، علم ترا الی الذین یزعمون انہم آمنوا، ان لوگوں کی طرف جو یہ گمان کرتے ہیں کہ ایمان لائے ہیں۔ یزعمون، زعم مانے گمان۔ علم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، اے میرے رسول کیا ان کی طرف نہیں دیکھتے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں۔ کس چیز پر؟ بما انزل الیک، جو آپ پر کتاب نازل ہوئی اس پر ایمان لائے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے کتابیں آئی ہیں توریت، زبور، انجیل، اس پر بھی ایمان لائے ہیں۔ لیکن یہ کہتے اپنے کو ہیں، یہ سمجھتے یہ ہیں کہ مومن ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ مومن ہیں، یہ اپنے زعم میں، اپنے گمان میں سمجھتے ہیں کہ ایمان لائیں،
قرآن پہ بھی ایمان لائے ہیں، اس کے پہلے گزشتہ تمام آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لائے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے یریدون ان الطاغوت، لیکن ان کی خواہش یہ ہے، یہ چاہتے یہ ارادہ رکھتے ہیں، یہ تمنا رکھتے ہیں ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ وہ ظالم کے پاس جا کر کے اس سے فیصلہ لیں، ظالم کو اپنا حاکم بنائیں۔ ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یریدون یہ لوگ ارادہ کرتے ہیں، ان یتحاکموا کہ وہ حاکم بنائیں اپنا، الی الطاغوت ظالم کو، وقد امروا ان یکفروا بہ، درحالے کہ وقد امروا یہ حکم دیا گیا ہے ان یکفروا بہ کہ ظالمین کا ہمیشہ انکار کرو، ظلم کے خلاف رہو، ظالم کے خلاف رہو۔ تو وہ لوگ کہ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ ایمان لائے ہیں اللہ کی کتاب قرآن مجید پر، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ آسمانی تمام کتابوں پر ایمان لائے ہیں، ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا حاکم طاغوت اور ظالم ہو، وقد امروا ان یکفروا بہ، خدا فرما رہا ہے درحال ہے کہ ان کو حکم دیا گیا کہ ان کا انکار کرو۔ اسلام، دین اسلام ہمیشہ ظلم کے خلاف رہا ہے، ظلم چاہے دنیا میں کہیں بھی ہو، اسلام ظلم کا موافق کبھی نہیں ہے، ہمیشہ ظلم کے خلاف رہا۔ لیکن یہ کون ہے؟ یہ منافقین ہیں، یہ منافقین ہیں جو ایک گمان کرتے ہیں کہ ایمان لائے ہیں، آسمانی کتاب پہ ایمان لائے ہیں، لیکن اپنا حاکم، سربراہ، سرپرست، قاضی کسے سمجھتے ہیں؟ ظالم اور طاغوت کو، درحال کہ ان کی اطاعت سے منع کیا گیا ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، وَيُرِيدُ الشَّيْطان، اور شیطان یہ ارادہ رکھتا ہے، شیطان یہ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ ان کو گمراہ کرے، کیسی؟ ضَلَالًا بَعِيدًا، بہت دور کی گمراہی، یعنی بہت زیادہ گمراہ کر دے، یعنی گمراہ کر کے بہت دور لے کے چلا جائے، مذہب سے، شریعت سے، دین سے کوئی واسطہ ہی نہ رہ جائے۔ یعنی یہ جو منافقین جو کہ گمان کرتے ہیں کہ ایمان لائے ہیں قرآن پر اور آسمانی کتابوں پر، حال حاکم اور بادشاہ اور سرپرست ظالم کو مانتے ہیں، درحال کہ اس کے لیے منع کیا گیا ہے، یہ شیطانی کام ہے۔ یرید الشیطان، خدا شیطان یہ چاہتا ہے ان منافقین کے ساتھ، ان یضلہم ضلالا بعیدا، ان کو بہت دور لے جائے گمراہ کر کے۔ لہذا اس آیت کے ذریعے سے جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی حکم دے، اور وہ یعنی طاغوت کون ہے؟ ان یتحاکموا الی الطاغوت، طاغوت کہتے کس کو ہیں؟ ظالم کہتے کس کو ہیں؟ اسے کہتے ہیں کہ جو بھی حکم دے اور وہ حکم خدا کے، رسول کے حکم کے خلاف ہو، جو خدا اور رسول کے حکم کے خلاف کوئی حکم دیتا ہے وہ کیا؟ ظالم ہے، وہ طاغوت ہے، وہ ظالم ہے۔ پچھلی آیت ہم نے کیا کہا تھا؟ فردوہ الی اللہ و رسولہ، جو ہم نے پڑھا تھا کل آیت، اطاعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اس آیت میں کیا؟ ان کنتم تؤمنون فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر تم کسی چیز میں اختلاف کرتے ہو تو اس کو فیصلہ پلٹا دو اللہ اور رسول، یعنی اللہ رسول جو فیصلہ کرے وہ مانو۔ اب یہاں پہ کیا آیت کہہ رہی ہے؟ یہاں پہ یہ منافقین جو ہیں یہ فیصلہ کس سے چاہتے ہیں؟ اپنا حاکم کسے بناتے ہیں؟ طاغوت کو۔ طاغوت کون ہے؟ کہ جو حکم خدا کے خلاف کوئی حکم کرے۔ زیادہ گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا تھا فردوہ الی اللہ ورسول، اللہ رسول کی طرف پلٹا دو۔ لیکن منافق جو ہے کدھر پلٹا رہا ہے؟ فیصلے کے لیے کہاں جا رہا ہے؟ طاغوت کے پاس۔
اور یہ اتنا حساس مسئلہ ہے، ظالم کی مدد کرنا ذرہ برابر بھی حرام ہے، ذرہ برابر بھی ظالم کی مدد کرنا حرام ہے۔ بہت مشہور واقعہ، ہمارے ساتویں امام حضرت موسی کاظم علیہ السلام کے پاس ایک چاہنے والا آیا، شیعہ تھا، آیا امام کے پاس۔ امام نے اس سے پوچھا کہ تم اپنے اونٹ کرائے پہ دیا تم نے ہارون کو، ہارون ظالم بادشاہ ہے، بنی عباس کا بادشاہ ہے، اہل بیت پہ ظلم کرنے والا ہے، اہل بیت کے حق کو غصب کرنے والا ہے۔ ہاں، امام نے پوچھا کیا تم ہارون کو اپنے اونٹ دیتے ہو؟ وہ ظالم بادشاہ ہے۔ اس نے کہا ہاں مولا، اونٹ تو اپنا دیتے ہیں لیکن کسی غلط کام کے لیے نہیں دیتے ہیں۔ کہا کس لیے دیتے ہو؟ کہا ہم اپنے اونٹ اسے کرائے پر دیتے ہیں کہ وہ حج کے لیے جاتا ہے، جب حج کے لیے جاتا ہے تو ہم اس کو اپنے اونٹ کرائے پہ دیتے ہیں، اچھے کام کے لیے جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس سے سوال کیا تو یہ بتاؤ کہ جب وہ تمہارا اونٹ لے کر کے جاتا ہے مکے حج کے لیے اور جائے گا، جب واپس آئے گا تبھی تو کرایہ دے گا؟ کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ کہا جب وہ اونٹ لے کر کے جاتا ہے تمہارا، اور کیا اتنی مدت کے لیے کہ جب تک وہ حج پہ ہے، تمہارا اونٹ لے کر کے گیا ہے واپس لے کر کے آئے، اتنی مدت تک کے لیے تمہارا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ زندہ رہے یا نہیں؟ اب وہ خاموش۔ امام نے کہا جب کرائے پہ تم نے دیا ہے تو کرایہ کب ملے گا تمہارا؟ جب وہ واپس آئے گا۔ کہا مولا اتنی مدت کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ زندہ آ جائے۔ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا اتنا ذرہ برابر بھی تمہارا یہ سوچنا کہ اتنی مدت کے لیے زندہ رہ جائے، یہ گناہ عظیم ہے، یہ بڑا گناہ ہے یہ، کہ ظالم کے لیے تم جو اپنا اونٹ دے رہے ہو صرف اس لیے کہ وہ آئے گا تو اس کا کرایہ لوگے، کرایہ تو تمہیں ملے گا، فائدہ ہے، لیکن اتنی دیر کے لیے، اتنی مدت کے لیے تمہاری دعا یہ رہے گی کہ وہ زندہ رہے، مر نہ جائے۔ کہا اتنا بھی ظالم کی حمایت کرنا دین اسلام کے خلاف ہے۔ اور اسی سلسلے میں ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے خطاب کر کے فرمایا، جو مسلمان تھے اس زمانے میں، ان میں سے کوئی صحابی تھا، امام کے پاس آئے تو امام نے کہا کہ اگر تم لوگ بنی عباس کے ارد گرد جمع نہ ہوتے تو ان کی حکومت نہیں بن سکتی تھی، اگر تم مخالفت نہیں کرتے ہو تو ان کا ساتھ بھی نہ دو کم سے کم۔ اور وہ سبب بنا کہ تو یہ اس وقت بنی عباس امت مسلمہ پر مسلط ہو گئے ہیں۔ لہذا کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں ظالم کی حمایت کرنا، چاہے آپ مسکرا کے یا گردن ہلا دیں اس کی بات پہ، کوئی تائید کر دے اس کی، کسی بھی اعتبار سے ذرہ برابر بھی ظالم کی مدد کرنا قرآن کی روح سے، دین اسلام کی روح سے، اور اہل بیت علیہ السلام نے جو ہم کو بتایا ہے، جو مفسر حقیقی قرآن مجید ہیں، کہ ذرہ برابر بھی ظالم کی مدد کرنا جائز نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ منافق کون ہے، اسی آیت میں یہ سب لفظ آئے ہیں۔ الم تر الی الذین یزعمون، اے میرے رسول کا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو یہ گمان کرتے کہ وہ ایمان لائے ہیں، بما انزل الیک، پر ایمان لائے ہیں، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو آیت کتاب نازل ہوئی اس پر ایمان لائے ہیں۔ تو اس آیت میں ایک تو یہ منافق کا تذکرہ، اسی آیت میں طاغوت کی بھی بات آئی، اسی آیت میں کیا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان یہ چاہتا ہے۔ طاغوت، منافق اور شیطان ایک ہی آیت میں، ان تینوں کا کام، ان تینوں کا خیال، یہ سب واقع میں ایک ہی ہیں، سب شیطنت کے کام ہی ہیں، لہذا اس آیت میں ایک ہی ساتھ ان کا ذکر ہوا ہے۔ تو کسی بھی طریقے سے
ظالم کی مدد کرنا صحیح نہیں ہے۔ اب جو ظالم آنے کے لیے جاتے ہیں خیال کرتے ہیں کہ ایمان درحالے کے ظالم کی مدد کسی طرح سے جائز نہیں ہے، خود اس کے پاس فیصلے کرانے کے لیے جانا، یہ خود اس کی حمایت کرنا، اس کو اہمیت دینا، اس کو ویلو دینا ہے۔ درحالے کہ دین اسلام کہتا ہے ہمیشہ ظلم کے خلاف رہو۔ عدالت کا جو دین حکم دے رہا ہے وہ دین ظلم کا حکم نہیں دے سکتا۔ بس زیادہ وقت نہیں ہے، آیت نمبر 61 پڑھیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وَرَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، کس سے؟ منافقین سے۔ تعالوا یعنی آؤ، تعالوا یعنی اوپر کی طرف آؤ، یعنی بلندی کی طرف آؤ، رشد کی طرف آؤ، بہشت کی طرف آؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا آؤ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ رسول کی طرف آؤ۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے، اس آیت نے یہ بتایا ہے کہ دعوت دینا، بلانا، یہ اسلامی اخلاق و تہذیب کے عین مطابق ہے، یعنی منافق ہے اس سے بھی کہا جا رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا تھا اوپر آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ رسول کی طرف آؤ۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اے میرے رسول آپ نے دیکھا کہ یہ منافق کس طریقے سے آپ سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ منافق کی پہچان ہے کہ اس طریقے، ایسے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم تو رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، نماز بھی خوب پڑھیں گے، لیکن جب اللہ اور رسول بلائیں تو میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ منافق کی پہچان ہے۔ یصدون عنک صدودا، کس طریقے سے یہ منہ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں۔ تب اس آیت میں کیا ذکر ہوا ہے؟ گزشتہ آیت میں وہ حکم آیا کہ ظالم سے فیصلہ مت چاہو، ظالم کو اپنا حاکم مت بناؤ۔ اس آیت میں کہا کہ اگر تم نے ظالم کو اپنا حاکم بنا لیا، اپنا سربراہ و سرپرست بنا لیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کیا؟ یصدون عنک صدودا، وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے خدا کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ، تو پھر منہ گھما لیتے ہیں، نہیں آتے ہیں، منافق ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، تعالو یعنی بلانا، رشد کی طرف بلانا، تعالی بلندی کی طرف بلانا۔ جب ان کو بلندی کی طرف بلایا جاتا ہے، رسول اور اللہ کی طرف، تو وہ اپنا منہ پھیر لیتے ہیں۔ حالانکہ ان کا اسلام ایسا ہی ہے، بس اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، اطاعت خدا، اطاعت رسول، اطاعت امام نہیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن چونکہ منافق ہیں، جہاں پر بلندی اور رشد کی بات ہے وہاں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آج ہمارے زمانے میں ایک اصطلاح مشہور ہوتی جا رہی ہے، اسلام امریکائی۔ یہ اسلام امریکائی یہی ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حکومت سے مطلب نہیں ہے۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حکومت تمہارا امریکہ، حاکم تمہارا امریکہ ہو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ منافق کی پہچان ہے جو طاغوت کو اپنا حاکم مانتا ہے۔ یہی ہے اسلام امریکائی جو آج کہلاتا ہے۔ یعنی منافقین کا اسلام کیا ہے؟ بس نماز پڑھو، روزہ رکھو، عبادات شخصی، لیکن وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اطاعت کرتے ہیں کس کی؟ امریکہ کی۔ امریکہ کہتا ہے کہ فلاں سے تیل خریدو تو خریدتا ہے، کہتے نہیں خریدو تو نہیں خریدتا ہے، فلاں کو بیچو تو بیچتا ہے، کہتے نہیں بیچو تو نہیں بیچتا۔ اطاعت کرتا ہے کس کی؟ عبادت کرتا ہے اللہ کی، اطاعت کرتا ہے منافق
طاغوت کی، ظالم کی، امریکہ کی، جو ظلم کر رہا ہے مسلمانوں کا، جو قرآن کا دشمن ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، جو اللہ کا دشمن ہے، جو رسول اللہ کا دشمن ہے. لیکن آج مسلمان اسلامی ممالک ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں آپ کس طریقے سے یہود و نصارہ سے دوستی کر رہے ہیں. یہ قرآن کے روح سے منافق ہیں. کیوں؟ قرآن نے کیا کہا؟ ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ فیصلہ اور اپنا حاکم بناتے ہیں کسے؟ طاغوت کو. اور جب وہ طاغوت کو اپنا حاکم بناتے ہیں، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، یہ منافقین منہ پھیر لیتے ہیں. یہ اس طرح ہو گیا کہ ظالم کی حکومت کو قبول کرتے ہیں لیکن معصوم کی حکومت سے منہ پھیر لیتے ہیں. وہ ائمہ معصومین علیہم السلام جن کو اللہ نے عصمت دیا ہے، جن کا کوئی گناہ کسی بھی حدیث میں، کسی بھی روایت میں، کسی بھی واقعے میں کوئی ثابت نہیں کر سکتے، معصوم ہیں. وہ جو معصومین علیہم السلام ہیں ان کی اطاعت نہ کر کے کبھی بنی امیہ کی اطاعت کرتے ہیں، کبھی بنی عباس کی اطاعت کرتے ہیں، کبھی امریکہ کی اطاعت کرتے ہیں، کبھی اسرائیل کی اطاعت کرتے ہیں. ہاں نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اطاعت شیطان کی کرتے ہیں. جنگ احد میں بھاگ گئے میدان چھوڑ کر کے، اطاعت رسول کو چھوڑ کر کے اطاعت شیطان کی طرف چلے گئے. یہ منافقین ہیں. اور کسے کہتے ہیں منافق؟ آیت نمبر 62. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، اور جب ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے، یعنی وہ طاغوت کو اپنا حاکم مان لیتے ہیں، تو جو ظالم ہے وہ تو ظلم کرے گا. جب اس سے مصیبتیں آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ظالم کو اپنا بادشاہ، اپنا رہبر، اپنا سرپرست، خلیفہ رسول کہہ دیتے ہیں، اسے مان لیتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب مصیبتیں پڑتی ہیں تو کیا کرتے ہیں منافقین؟ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ بھی مصیبت کیسی؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، خود اپنے سے مصیبت لائے. ظالم کو، طاغوت کو اپنا حاکم جب مانا تو یہ مصیبتیں ان پہ آئیں. جب یہ مصیبتیں ان پہ آتی ہیں، پریشانیاں ان پہ آتی ہیں، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو خود سے لائے اپنے اوپر. اب ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، میرے رسول جب آپ کے پاس آتے ہیں تو قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم، قسمیں کھاتے ہیں، بہانے بناتے ہیں. یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، کہ اے میرے رسول، اے یا رسول اللہ، ان اردنا، ہمارا تو ارادہ یہ تھا، الا احسانا وتوفیقا، ہم احسان کریں، ہیں درگزر کریں، ان سے دوستی کریں، نیکی کے ساتھ پیش آئیں، ہم اتحاد کے لیے جاتے ہیں. یعنی جب وہ طاغوت کو اپنا حاکم بنا لیتے ہیں اور ان کے اوپر جب مصیبتیں آتی ہیں تو بہانے کرتے ہیں کہ ہم چاہ رہے تھے محبت پیدا ہو، درحالے کہ یہ سب بہانے ہیں ان کے. منافق ہے تو منافق ہی ہے. جب یہ بتا دیا آیت قرآن میں، خالق نے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، جس نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، وہ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ ظالم کو اپنا حاکم بناتا ہے. لہذا یہ وہ لوگ ہیں جو طاغوت کی اطاعت کرتے ہیں، جب مصیبت پڑتی ہے تو رسول کے پاس آتے ہیں اور پھر بہانے بناتے ہیں. اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان پہ مصیبت آتی ہے، کیسی مصیبت؟ بما قدمت ایدیہم، یہ مصیبت خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایجاد کیا ہے. پھر کہتے ہیں میرے رسول، ہاں رسول اللہ، ہم تو چاہ رہے تھے کہ اتحاد پیدا ہو، محبت پیدا ہو، دوستی پیدا ہو، اس لیے ہم ان کے پاس گئے تھے.
لہذا ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے درمیان مومنین کے درمیان کسی طرح کے نفاق و منافقت، ہر طرح کے نفاق و منافقت سے ہم سب کو ہمیشہ پاک و سالم رکھ۔ پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں حقیقی اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور ان صاحبان امر کی محبت کہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے قرآن مجید میں ہمارے دلوں میں محکم و استوار فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد صدقے میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگارہ جو طلاب و طالبات علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز ترقی و کامیابی عطا فرما۔ جو طلاب و طالبات علم ایگزام دے رہے ہیں، امتحان دے رہے ہیں، ان کو بہترین نمبروں سے کامیابی عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، طاغوت اور ظالم کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔